السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی تبلیغ کے بارے میں جانا، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تبلیغ کے بعد کافروں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا اور اتنی واضح نشانی ہونے کے باوجود بھی کافر لوگ مسلمان نہیں ہوئے اور وہ کفر میں ہی مبتلا رہے، اس کے برعکس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے اور اس قوم کے سردار کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک آتش کدہ بناؤ اور اس کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ایک چٹیل میدان کا ارادہ کیا جہاں مٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس میدان کو پتھروں کی دیوار بنا کر گھیر لیا گیا۔ پھر سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ لکڑیاں جمع کر کے اس گھیری ہوئی جگہ میں رکھیں۔ چنانچہ سب لوگ لکڑیاں جمع کر کے وہاں لانے لگے، یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں نے بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میدان میں اتنی لکڑیاں جمع ہو گئیں کہ زمین نظر نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ زمین پر اونچی لکڑیوں کی ایک دیوار نظر آنے لگی۔ پھر ان تمام لکڑیوں کو آگ لگائی گئی، آگ کے شعلے آسمان سے بارتیں کرنے لگے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو آگ میں ڈالنے کے لیے ایک جھولا تیار کیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سوا ہمیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کوئی حاجت ہے تو میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اپنی مرضی سے آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایات میں ہے کہ بارش کے فرشتے نے حاضر ہو کر کہا، اے ابراہیم، مجھے حکم دو میں اس آگ پر بارش برسا دوں، لیکن یہ تمام روایات ضعیف ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہی سب سے پہلے کام کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آگ سے کہا، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان اٹھانے والا کر دیا۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آگ سے نہ فرماتے کہ سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی ہو جا تو وہ اس قدر سرد ہو جاتی کہ ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہونے لگتی۔ گویا آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی تھی، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے مخلوق اور قدرت ہے۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم ہوا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے، نہ جسم کے کسی حصے کو کوئی نقصان پہنچایا، صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے آپ کو باندھا گیا تھا۔ سبحان اللہ! لوگ آگ کے قریب اس انتظار سے کھڑے تھے کہ جوں ہی انہیں آگ میں پھینکا جائے گا وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے، لیکن وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بڑے ناز سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے ان دنوں جو راحت اور سکون آگ میں تھا بعد میں نہیں ہوا۔ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے صحیح سلامت نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد لوط علیہ السلام کے علاوہ پورے بابل شہر سے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ہی ایمان لائے، باقی تمام لوگ کفر میں ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزید واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔